الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. طلاب عزیز، علم کلام کے میدان میں ہم آج کل خدا کے وجود کے اسبات کے سلسلے میں دلائل پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ توحید سے پہلے وجود ہے، توحید ایک صفت ہے اور وجود اس سے پہلے ہے۔ جب کوئی موجود ہوگا تبھی اس کی صفت بیان کی جائے گی، اس لیے توحید سے پہلے ہمیں وجود کے بارے میں بات کرنی پڑے گی، اور وجود کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں ایسے دلائل دینے پڑیں گے جو عقلی دلائل ہیں، کیونکہ نقلی دلائل کی کوئی ارزش نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ عقائد کے سلسلے میں ہم جو بحث و مباحثہ کرنا چاہیں گے وہ مادیت پرستوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا چاہیں گے، اور وہ لوگ حتیٰ کہ نیچرلسٹس بھی انکاری ہیں ماورائی مادہ کسی وجود کے۔ ماورائی مادہ بھی کوئی وجود ہے، اس سے وہ لوگ انکاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو ہے مادہ ہے، اور جو کچھ ظہور پذیر ہوتا ہے وہ مادہ کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتا ہے، اور میٹا فزیکل وجود کوئی ہے نہیں۔ اسی لیے ہمیں انہیں سمجھانے کے لیے یا آپ کو تربیت دینے کے لیے کہ کیسے ایسے لوگوں کے ساتھ جو منکر ہوں گے، جو مادہ پرست ہوں گے، ان کے ساتھ ایسے بات کرنی پڑے گی کہ وہ مطمئن ہو جائیں۔ وہ مطمئن ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ کہ اپنا اطمینان، آپ کا اپنا عقیدہ اپنی جگہ استوار رہے اور اس میں کسی طرح کی کمزوری نہ آنے پائے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ عالم دو ہیں، ایک عالم انسان کے اندر ہے، اس کو ہم عالم درون کہتے ہیں۔ درون یعنی اندرون، اندر، انسان کے اندر، اور دوسرا عالم ہے عالم بیرون، بیرونی عالم اور درونی، عالم درون و بیرون، اندر والی دنیا اور باہر والی دنیا۔ باہر والی دنیا میں ساری کائنات آتی ہے، اور اندر والی دنیا میں انسان کا اپنا وجود آتا ہے، اور وہ انسان کا وجود جو ہے جو وہ وجود بدنی بھی ہے اور معنوی بھی ہے، غیر بدنی بھی ہے، کیونکہ ہم ماورائے مادہ باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ تو لہذا دونوں لیولز پہ، دونوں سطحوں پہ ہمیں انسان کے اندر، انسان کے وجود کے اندر جھانکنا پڑے گا، انسان کے وجود کے اندر والی دنیا کو کھنگالنا پڑے گا، تاکہ ہم مختلف مقامات کو دیکھیں اور وہاں سے اللہ کے وجود کے اسبات کے دلائل قائم کر سکیں۔ ہم نے اس سلسلے میں کچھ چیزوں کا پیچھے اب تک تذکرہ کیا ہے، جس میں میسلو کی نیڈ تھیوری کے سلسلے میں ہم نے بالعموم خوابوں کو بیان کیا ہے، بالعموم خوابوں کو، لیکن اس لیول پہ یعنی میسلو تھیوری سے باہر ہم نے حال ہی میں کیکیول فارمولا کی ڈسکوری کے سلسلے میں
ऑगस्ट केक्यूल के ख्वाब को बयान किया और उसे नतीजा ये निकाला कि कोई हस्ती है जो इंसान की रहनुमाई करती है, जो इंसान को मुश्किल हालात में, सख्त हालात में, मसाइब व आलाम में उसकी रहनुमाई करके उसे उन मुश्किलात से निकालने की कोशिश करती है, निकालती है बल्कि। और ऑगस्ट केक्यूल कोई मुसलमान तो नहीं था, लेकिन फिर भी चूँकि एक वो साहिब इल्म था, साहिब बसीरत था और तलाश में हक़ के था। तलाश हक़ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तलाश हक़ में था कि बेंजीन जिसकी फार्मूला C6H6 है, उसका वो स्ट्रक्चर जो है, केमिकल स्ट्रक्चर, वो कैसे ढूंढा जाए। तो उसने वो ख्वाब में एक सांप को देखा ऐसी हालात में कि वो गोल शक्ल बनाए हुआ था और अपने दूह मुँह में लिए हुए था। इसके बारे में हमने सैर हासिल बहस की है इस ख्वाब के बारे में। उसके बाद हम आए थे और चीज़ों पर जिसमें कि एक टेलीपैथी थी, टेलीपैथी, और दूसरा हिप्नोसिस था। हिप्नोसिस या हिप्नोटिज्म या मेस्मरिज्म, 3 नाम है इसके। हिप्नोसिस भी इसका नाम एक है, मेस्मरिज्म भी दूसरा नाम है और हिप्नोसिस के बजाय हिप्नोटिज्म भी इसका एक नाम है। और तीनों हालात में क्या होता है हिप्नोसिस के, टेलीपैथी में ये है कि 2 मुख्तलिफ अशख़ास चाहे एक दूसरे से बहुत दूर भी क्यों ना हो, किसी न किसी तरह आपस में राब्ते में होते हैं, मादी तौर पर हालांकि वो बहुत दूर हैं। और यही वजह होती है कि कई मौक़े पर आप किसी शख्स के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि उसकी तरफ से आपको फ़ोन कॉल आती है, या किसी शख्स के बारे में आप घर के अंदर बातें करते रहते हैं तो उसी वक्त वो अंदर दाखिल होता है। और अक्सर बेशतर अंग्रेज़ी में एक प्रोवर्ब खड़ी हो चुकी है, टॉक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज़ देयर। या हम डेविल लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कहेंगे टॉक ऑफ द एंजल एंड द एंजल इज़ देयर। आप बातें करते हैं किसी शख्स के बारे में, अंग्रेज़ों के यहाँ डेविल है लेकिन हमारे यहाँ एंजल है, तो हम कहते हैं टॉक ऑफ द एंजल एंड द एंजल इज़ देयर। आप किसी बातें करते हैं तो अचानक उसी वक्त उसका वरूद होता है आपके घर के अंदर। तो कोई ताकत है जो इन चीज़ों को, 2 अशख़ास को आपस में मिलाता है और आपस में राबिता करवाता है। इसी तरह हिप्नोसिस के अंदर भी कोई शख्स है जो इंसान के रूह को कंट्रोल करके उसके बदन से रूह निकालता है, और हालांकि वो सोया हुआ होता है, उसके ऊपर एक चादर तानी हुई होती है, लेकिन फिर भी जो हिप्नोटिस्ट होता है, जो हिप्नोसिस करने वाला होता है, वो उससे इंस्ट्रक्शंस देता है और वो हूबहू बराबर का बराबर उसकी इंस्ट्रक्शंस पर अमल करता है। और उसके इंस्ट्रक्शंस पर अमल करते हुए क्या होता है कि वो बराबर की खबरें, बाहर की जहाँ वो होता ही नहीं, वो खबरें हूबहू बिल्कुल सही, 100% सही ज़ुबान से अदा करता है। हम क्या नतीजा निकालेंगे? हम नतीजा निकालेंगे यही कि उसका बदन जो है, मटेरियल सेल्फ जो है, फिजिकल सेल्फ जो होता है, वो पड़ा हुआ होता है, लेकिन उसकी कोई चीज़ अपने बदन से निकल के बाहर निकल के उस मकाम से बिल्कुल बाहर निकल के जिन जगहों की खबर लाने को हिप्नोटिस्ट उसे कहेगा, उन जगहों की खबरें मुकम्मल तफसील के साथ, हत्ता कि किसी की जेब में कैसे नोट हैं और ये नोट जो है, ये पैसा जो है, ये रकम जो है, ये कितनी तादाद की रकम है, वो तक वो बताता है। ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, बल्कि इस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। ये साइकोलॉजिकल एक फिनोमिनन है, ये बिल्कुल बाज़ाब्ता एस्टैब्लिश्ड फिनोमिनन है, इसके बारे में शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस तरीके से हम अंदाज़ा करते हैं और ये कि एक दलील कायम करते हैं, कोई हस्ती है जो रूहों को कंट्रोल करती है, और रूह को कंट्रोल करती है किसी तरीके के ज़रिए से, और वो हस्ती मादा नहीं हो सकती है। अगर मादा परस्त कहेगा ये मादे की कारिस्तानिया है, ये मादे की ज़वाहिर है, मादे का ज़हूर है, ये नेचर की कारिस्तानी है, हम कहेंगे जनाब इतना आप सादा मत बनिए, या ये कि हमें सादा मत समझिए, इतनी सादगी मुमकिन नहीं है, ऐसा तो मुमकिन ही है नहीं, अक़लन नामुमकिन है कि मादा इस तरह की कारिस्तानियाँ कर सके जो कि बेजान है, जिसमें अक्ल नहीं, जिसमें इरादा नहीं, जिसमें कुदरत नहीं। और ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी हस्ती के लिए औरों को कंट्रोल करने के लिए।
تو اور وہ ہستی جو ہے وہ ہمارے یہاں بالکل معلوم ہے، وہ اللہ جل سبحانہ کی ہستی ہے، مادہ پرست مانے یا نہ مانے لیکن ہم دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اسی قبیل کی ایک اور دلیل ہے اور وہ ہے، اس کو NDE کہتے ہیں۔ NDE ہوتا ہے نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس۔ یہ فیلڈ جو ہے NDE کا، نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس کا، یہ فیلڈ ہے پیراسائیکالوجی کا۔ ہپنوسس، میسمرزم سائیکالوجی کا مسئلہ ہے، سائیکالوجی کا مسئلہ ہے۔ کیکیولس ڈریم جو ہے وہ ڈریم انالیسس کا مسئلہ ہے، لیکن یہ جو مسئلہ ہے نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس کا، NDE کا، یہ پیراسائیکالوجی کا فیلڈ ہے، پیراسائیکالوجی کا سبجیکٹ ہے۔ یہ پیراسائیکالوجی کیا ہوتا ہے؟ یہ پیراسائیکالوجی ہوتا ہے، سائیکالوجی میں ہم ایک انسان کو سبجیکٹ آف اسٹڈی بناتے ہیں، ایک انسان کو جو ہمارے سامنے ہے اس کے بیہیویئر کو سبجیکٹ آف اسٹڈی بناتے ہیں، لیکن پیراسائیکالوجی میں ہم اسی بارے میں میٹا فزیکل ایسپیکٹ اسٹڈی کرتے ہیں، میٹا فزیکل، اس کے بدن سے اوپر اٹھ کے۔ تو اس مسئلے میں کیا ہوا ہے NDE کے اندر؟ NDA کے اندر ایک کتاب لکھی ہے اس ہیومن میٹا فزکس کے بارے میں، ریمنڈ موڈی نے، ریمنڈ موڈی، میں لکھتا ہوں یہ ایک ہے، میں کہہ رہا تھا کہ یہ پیراسائیکالوجی کا فیلڈ ہے، پیراسائیکالوجی، اور اس پیراسائیکالوجی کے اندر ایک شخص ہے ریمنڈ موڈی، MOODY۔ اس نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام پڑا لائف آفٹر لائف، لائف آفٹر لائف۔ اور یہ لائف آفٹر لائف جو کتاب ہے یہ ایک بیسٹ سیلنگ ٹیکسٹ بک بن گئی ہماری صدی کے اندر، بیسٹ سیلنگ ٹیکسٹ بک، بیسٹ سیلنگ بک بن گئی۔ اور اس میں اس نے کیا کہا؟ اس کتاب میں اس نے تفصیل کے ساتھ NDE کو بالکل تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اور یہ تفصیل کیا ہے؟ آپ غور سے سمجھیے، یہ تفصیل NDE کیا چیز ہوتی ہے؟ NDE یہ ہوتی ہے کہ کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ ہسپتالوں میں ہوں چاہے گھروں کے اندر ہوں، اور وہ ایسے حالات سے، ایسی بیماریوں میں، ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جس کو ہم کرٹیکل پوزیشن کہتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص کوما میں پھر چلا جاتا ہے، یا کوئی شخص کا کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ایکسیڈنٹ کے دوران امید نہیں رہتی کہ وہ بچ پائے گا۔ ایک ایسا مقام انسان کی زندگی میں آتا ہے جہاں اس کی زندگی کی امید نہیں رہتی، اس لیے اس نے نام رکھا اس کتاب کا لائف آفٹر لائف۔ پہلے وہ زندہ تھا، لائف تھی، لیکن اس کے بعد امید نہیں رہی اس کی زندہ رہنے کی، اور ایک لائف پھر ملی اس کو، لائف آفٹر لائف، یعنی زندگی کے بعد ایک اور زندگی۔ ہم کہتے ہیں نا کسی کے بارے میں وہ بیچارہ، یہ زندگی اس کی نئی زندگی ہے۔ ہم کشمیری کہتے ہیں صبح چاہو نو، کیا سوچ دے ملتے ہاتھ سے کیا بنے وہ صبح چاہو نو، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کہنے والے کو، پتہ دینے والے کو، آپ کو خبر دینے والے کو امید ہی نہیں ہوتی ہے وہ زندہ رہ سکتا تھا، مگر وہ زندہ رہ گیا۔ تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا یہ ہے کہ جب آدمی ایسے حالات سے گزرے، کبھی کبھی پیشنٹس، خاص پر ہسپتالوں میں یہ اسٹڈی کی گئی جو ریمنڈ موڈی نے کی، اور ڈاکٹروں کے ساتھ اور پورے ہسپتال کے عملے کے ساتھ اور ایسے پیشنٹس کے ساتھ، ان تمام لوگوں کے ساتھ کام کر کے اس نے پوچھا آپ نے کیا محسوس کیا؟ تو ایسے پیشنٹ نے بیان کیا کہ مجھے معلوم نہیں، مجھے پھر اچانک مجھے لگا میں مر رہا ہوں، اور مرنے کے دوران میں نے دیکھا کہ مجھے لیا گیا کہیں، اور کہاں لیا گیا؟ عجیب و غریب مناظر تھے اس کے درمیان، مجھے گھمایا گیا۔ ایک صورت میں کہے گا مجھے کسی جگہ پہنچایا گیا، اور وہاں پہنچا کے جو وہاں بیٹھا ہوا تھا کرسی پر آدمی، اس شخص نے جو مجھے لے جا رہے تھے ان سے کہا یہ تم نے غلط آدمی کو لایا ہے،
یہ وہ آدمی نہیں جس کو لانا تھا. تو اتنا مجھے یاد ہے. اور اس کے بعد اچانک مجھے ہوش آیا, میں جاگ گیا. کئی صورتوں میں کہے گا کہ میں نے بہت سیر کی, بہت بریلینٹ روشنیاں میں نے دیکھی. ایسی روشنیاں دیکھی کہ آنکھیں چکا چوند ہو سکتی تھی, لیکن اس روشنی سے چکا چوند آنکھیں نہیں ہو جاتی تھی, بلکہ ایک طرح کی کول لائٹ ہوا کرتی تھی. اچھا لگتا تھا اس لائٹ کو دیکھنا. اچھی طرح سے سمجھ لیجیے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو معاملہ یہ ہے. تو اس معاملے سے اندازہ کیا کیا, کئیوں نے کہا کہ میں مر گیا. مجھے پتہ چلا بس ختم, میں مر گیا. اور جب مجھے پتہ چلا کہ میں مر گیا, پھر مجھے پتہ نہیں, لیکن اچانک مجھے لگا کہ مجھے لے جایا گیا اور اپنے گھر لے جایا گیا. وہاں میں نے دیکھا گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے. ایک طرف میری بیوی رو رہی ہے, ایک طرف میرے بچے رو رہے ہیں, ایک طرف وہ ہو رہا ہے, ایک طرف یہ ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس طرح کی باتیں. اور کئی صورتوں میں مر کے کسی کے ذمے میرا قرض تھا, تو میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میرا قرض جو ہے یہ میرے بعد میرے بیٹے کو دینا. اس طرح کے مختلف ایکسپیرینسز. ان ایکسپیرینس کو نام پڑا نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس, یعنی ایسے تجربے, ایسی ایکسپیرینسز جو بالکل مرنے کے قریب انسان کو وجود میں آتی ہے. ایکسپیرینس, ایسی تجربے. تو نتیجہ کیا نکالا گیا؟ نتیجہ نکالا گیا کہ مرنے کے بعد ایسے ہی حالات شاید ہو جائیں, پیش آئے ایک میت کے ساتھ. اور اس صورت میں جس میں اس نے گھر جا کے دیکھا تھا کئی لوگوں نے, تو پھر چیک کیا گیا. چیک کرنے سے پتہ چلا تھا بالکل ہو وہی حالات گھر میں پیش آئے تھے کہ لوگ رو رہے تھے. ایک طرف بیوی رو رہی تھی, ایک طرف بیٹے رو رہے تھے, ایک طرف بیٹیاں رو رہی تھی. آپ سمجھیں؟ یعنی جو کچھ وہ بیان کر رہے تھے وہ پیشنٹس, تو ان میں سے جو چیزیں چیک کرنے کے قابل تھیں تو وہ چیک کر کے بالکل صحیح پائی گئی, اور جو چیزیں چیک کرنے کے قابل نہیں تھیں تو ان کے بارے میں کچھ علم بعد میں نہیں ہوا. لیکن بالعموم جو نتیجہ نکالا گیا وہ یہ ہے کہ ڈیتھ جب کسی کی ہوتی ہے تو اس کی بالکل اسی طرح سے حالات پیش آتے ہوں گے, کیونکہ اس شخص سے بھی روح نکلی ہوگی. ہی واز اباؤٹ ٹو ڈائی اور ہی واز آلموسٹ ڈیڈ. ہی واز آلموسٹ ڈیڈ. تو اب نئی زندگی ملی, اس لیے ہم کہیں گے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس, NDE, نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس. تو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ بہت سائنٹیفک طریقے پر, جس کا پھر انکار نہیں کیا جا سکتا, اور وہ یہ کہ انسان 2 جزوں کا بنا ہوا ہے. 2 حصے ہیں انسان کے, ایک ہے بدن اور دوسری ہے اس کی روح. جو روح اس سے نکلتی ہے, اور نکلنے کے بعد جو وہ روح ہوتی ہے اس میں قابلیت ہوتی ہے کس چیز کی؟ باہر جا کے دیکھنے, سمجھنے, سونگھنے وغیرہ ان چیزوں کی. حالانکہ اس کے پاس یہ سینس آرگنز ہوتے نہیں ہیں. اس نے جا کے گھر میں جو کچھ دیکھا اس نے مردہ آنکھوں سے تو نہیں دیکھا, روح کی آنکھوں سے دیکھا. اس کا مطلب ہے انسان کے بدن میں جو سینس آرگنز ہوتے ہیں اس کے بجائے کوئی اور چیز روح میں ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ دیکھنے کا کام کرتا ہے, سننے کا کام کرتا ہے, سونگھنے کا کام کرتا ہے, سمیل کرنے کا کام کرتا ہے, ٹچ کرنے کا کام کرتا ہے. سکس سینس جو ہم نے کہا تھا, اس سکس سینس کا جیسا سب کچھ اس روح کے اندر ہوتا ہے. تو لہذا بلا خوف تردید, اس بات کے بغیر کہ اس کا انکار کیا جائے, ناقابل انکار طور پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک جز اگر بدن ہے, ایک جز بدن ہے, ایک حصہ بدن ہے, لیکن دوسرا حصہ واقعاً انسان کی روح ہوتی ہے. اور انسان کے روح میں یہ قوت ہوتی ہے جب آدمی اپنے بدن سے الگ ہو جائے. مثال کے طور پر آپریشن کر رہے ہیں بیمار کا, تو وہ اپنا آپریشن خود دیکھ رہا ہے, مجھے کیسے ڈاکٹر آپریٹ کر رہے ہیں, کون سے پرزے سے کہاں کیا کر رہے ہیں, اپنے بدن کو دیکھ رہا ہے جو کہ انڈر سرجری ہے, جو کہ انڈر آپریشن ہے. اور اس بدن کو دیکھ کے بعد میں NDE کے ذریعے سے اس نے وہ ساری تفصیل بیان کی ہے.
یہ مختلف حالات میں اس نے جو کچھ دیکھا اور بعد میں بیان کیا اور وہ ریکارڈ کیا گیا لائف آفٹر لائف کی کتاب میں، تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ روح کا وجود بغیر شبہ کے، شبہ سے بالا تر، ناقابل انکار طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔ پھر ہم اسی نتیجے پر پہنچے گے اس بارے میں بھی، NDE کے بارے میں، اور وہ یہ ہے کہ یہ روح جو ہے یہ کیا از خود پیدا ہو گئی اور وہ بھی مادے میں؟ اگر مادے میں پیدا ہو گئی تو مادہ تو پڑا ہوا تھا، لہذا مادہ پرست کے لیے یہاں کوئی گنجائش نہیں یہ کہنے کی کہ وہ کہے گا یہ روحانی جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ مادے کے چمتکار ہے، وہ ایسا کہہ ہی نہیں سکتا۔ اس طرح کا اس کا اپنی طرف سے یہ دعویٰ ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ انسانی بدن جو مادہ ہے اس مادے کی کارستانی ہے، اس مادے کا چمتکار ہے، اس مادے کی وجہ سے، اس مادے سے اٹھنے والی قوت کا نتیجہ ہے، اسے یہ کہنے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ تو اگر یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے تو وہ کون سی ہستی ہے جس نے اس روح کو پیدا کیا؟ اب وہ نہیں کہہ سکتا کہ مادے نے اس کو پیدا کیا، کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ چیز الگ ہے پڑی ہوئی اور یہ چیز الگ ہے جو کہ گھوم رہی ہے، مختلف چیزیں دیکھ رہی ہے، ایکسپیرینس کر رہی ہے مختلف باتیں، اور یہ سب چیزیں ایکسپیرینس کرنے کے بعد میں جب ہوش میں آتی ہے تو ہوش کے عالم میں، ہوش کی دنیا میں، ہوش میں آ کے پورے بحواس خمسہ بہوش حواس وہ یہ چیز بیان کرتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو یہ چیز بیان کرتی ہے جسے ہم روح کہیں گے، انگریزی میں سول کہیں گے، تو سول ثابت ہو رہا ہے، اور سول کو پیدا کرنے والا نمبر 1، اور اس سول کو کنٹرول کرنے والا، اور اس سول سے جواب طلبی کرنے والا، یہ سب چیزیں وہ کون ہے اس کا جواب چاہیے۔ ہمارے پاس جواب ہے لیکن مادہ پرست اور نیچرلسٹ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اس لیے یہ ایک اور فیلڈ ہے پیراسائیکالوجی کا فیلڈ، جس میں NDE کی ایکسپیرینس کے ذریعے سے، NDE کے ذریعے سے سول کی وساطت سے، سول کا وجود ثابت ہونے کی وساطت سے اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے، اور اس کے بغیر اور کوئی ایکسپلینیشن اور کوئی توجیہ آپ پیش نہیں کر سکتے ہیں بجز اس بات کے کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ ہے، اور اللہ ہی ان سب چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، بلکہ تمام عالم کو، تمام عالموں کو اور پوری کی پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں تھا پیراسائیکالوجی کے اندر NDE کے بارے میں، NDE نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس۔ اگلی چیز جو میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا، جو کہ پھر سول کی ایگزسٹنس کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے، ٹیسٹیفائی یعنی اس پہ تصدیق لگاتا ہے، اور وہ ہے انسان کے اندر جو ایگو یا سیلف کا تصور ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ پر نظر ڈالیے، یہ مختصر ہو جائے لیکن آگے کے لیے ایک میں بنیاد بنا کے جاتا ہوں۔ ایک انسان ہے، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی اور ہے، یہ کہتا ہے آپ کون ہیں جی؟ یہ کہتا ہے میں ذہیب ہوں۔ آپ کون ہیں جی؟ میں مومن ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کون ہیں جی؟ میں سجاد ہوں۔ یہ آج بھی کہتا ہے میں سجاد ہوں، یہ 10 سال کے بعد بھی کہے گا میں سجاد ہوں۔ اچھی طرح سمجھ لیں نقطہ۔ سیلف میں، آئی، دا کانسیپٹ آف آئی، دا کانسیپٹ آف آئی، میں کون ہوں؟ آئی یعنی میں یا سیلف۔ ایک سیلف امیج ہوتی ہے ہر کسی کی، سیلف امیج، اپنے آپ کا ایک تصور۔ اپنے آپ کا ایک تصور جو ہوتا ہے وہ کبھی غیر حقیقی ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو آدمی سمجھتا ہے وہ جو وہ ہوتا نہیں۔ مثلا میں سمجھتا ہوں میں بہت بڑا عالم ہوں، حالانکہ میں عالم نہیں ہوں، میں ایک طالب علم۔ آپ سمجھتے ہیں میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، حالانکہ ابھی آپ ڈاکٹر نہیں ہیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں میں بہت باعزت ہوں، حالانکہ کوئی آپ کی عزت کرتا ہی نہیں۔ اس طرح سے اپنا ایک تصور ہر کسی کو ہوتا ہے، کبھی حقیقی ہوتا ہے
اور کبھی غیر حقیقی ہوتا ہے. غیر حقیقی یہ مثالیں جو میں نے کہیں، لیکن کبھی حقیقی ہوتا ہے کہ انسان اچھی طرح پہچانتے ہیں اپنے آپ کو. اس کو پتہ ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں. کتنے پانی میں ہوں کا مطلب ہے میرا وزن کتنا ہے. جب کسی اس کی تعریف کبھی کریں گے وہ کہیں کیا بات کرتے ہوئے، یہ تو میں ہوں ہی نہیں جو آپ کہتے ہیں. میں تو ایک ادنا آدمی ہوں، میں ایسا ہوں ویسا ہوں، جو آپ کہتے ہیں یہ تو میں نہیں ہوں. آپ میری خوشامد کر رہے ہیں. کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے میں کیا ہوں. اور جب کسی کے منہ سے، کسی کی زبان سے یہ اپنی تعریف سنتا ہے تو قبول نہیں کرتا. اس کے گلے بات اترتی نہیں. It doesn't go down his throat. جو تعریف سنتا ہے اپنی، یہ اس کے گلے سے نیچے اترتی نہیں. کہتے ہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ جن کو اپنا تصور حقیقی ہے، ریئل ہے، ریئل امیج، ریئل سیلف امیج. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی سیلف امیج ان ریئل ہوتی ہے، غیر حقیقی ہوتی ہے. جو وہ نہیں ہوتے اس سے بہت بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. کبھی کبھی تکبر بھی اسی چیز کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ سمجھتے جو وہ ہے نہیں، اور پھر تکبر ہو جاتا ہے. مغرور ہو جاتا ہے آدمی، اس میں غرور پیدا ہو جاتا ہے. اس میں پیدا ہو جاتے ہیں میں وہ ہوں اور یہ ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوں، حالانکہ وہ ہوتا نہیں. آپ سمجھیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے دا کانسیپٹ آف آئی، یا کہیں گے کانسیپٹ آف سیلف. اور کانسیپٹ آف آئی جو ہے اور کانسیپٹ آف سیلف جو ہے، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ سیلف امیج کا. جو اپنی امیج آپ نے قائم کی ہوئی ہوگی، اور صحیح ہو تو بہت اچھے، صحیح نہ ہو تو خطرات ہوتے ہیں تکبر پیدا ہونے کی، غلط نتیجہ نکالنے کی، آپ کے کام پر اثر انداز ہونے کی. یہ نتیجہ غلط نہیں کر سکتے. آپ ایک سوال ہے، اس سلسلے میں ایک سوال پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہم جدا ہو جائیں گے، اس وقت متفرق ہو جائیں گے. اور وہ سوال یہ ہے، دیکھیے ایک اور حقیقت، اور وہ یہ حقیقت ہے کہ آپ کا بدن جو ہے ایک بایولوجیکل پروسیس چلتا رہتا ہے جس کو میٹابولزم کہتے ہیں. میٹابولزم، اس میں دو جز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اینابولزم اور ایک ہوتا ہے کیٹابولزم. مطلب کیا ہے ان دونوں چیزوں کا مل ملا کے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے انسان کی خلیے، انسان کی سیلز. کتنی ہم نے بتائی تھی ہیں؟ 100 ٹریلین سیلز. یہ سب کی سب ایسا نہیں ہوتا ہے جب آپ جنم لیتے ہیں تب سے لے کے جب آپ قبر میں جائیں گے تب سے لے کے تب تک آپ کے ساتھ چلے گی. آپ کے رفیق نہیں ہوتے، یہ گستی رہتی ہیں، یہ ڈکے ہوتی رہتی ہیں، خراب ہوتی رہتی ہیں، ڈسٹرائے ہوتی رہتی ہیں. اور ان کی جگہ جو آپ غذا وغیرہ کھاتے ہیں، جو غذا کھانے کی وجہ سے ان کی جگہ نئی خلیے پیدا ہوتے ہیں. تو گویا دوسرے لفظوں میں زندگی کے اندر کئی ایک بار آپ جو تھے وہ نہیں ہیں، وہ سب سیلز بدل چکی ہیں اور آپ کے اندر نئے بدن کی نئی سیلز ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ ہمیشہ کے لیے یہ نہیں ہوتے. جو آج سے 10 سال پہلے میں ہوں وہ آج سے 9 سال پہلے نہیں تھا. جو 9 سال پہلے تھا وہ آج سے 8 سال پہلے نہیں تھا. جو 8 سال پہلے تھا وہ آج سے 7 سال پہلے نہیں تھا. بلکہ سال میں کئی ایک بار یہ پوری کی پوری سیلز بدلتی رہتی ہیں، پرانی ڈکے ہو جاتی ہیں، ڈسٹرائے ہو جاتی ہیں، نئی وجود میں آ جاتی ہیں. لیکن پھر بھی میں 50 سال کے بعد بھی اپنے آپ کو کہتا ہوں میں ہوں. اور میں کون؟ وہ جو جنم لیا تھا، جس کو ماں باپ نے پڑھایا تھا، جس کو دھیرے دھیرے کسی مقام پر پہنچایا تھا، میں وہی ہوں. حالانکہ میں وہ نہیں ہوتا ہوں، میں بدلا ہوا انسان ہوں. میرے ایٹیچیوڈز ہی بدلے ہوئے ہوتے ہیں. یہ تو سیلز کی بات ہوئی. اس کے علاوہ جو آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس ٹریننگ کے ذریعے سے جو آپ کی ایجوکیشن ہوتی ہے، جو آپ نالج اچیو کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی آپ کے خیالات بدلتے رہتے ہیں، آپ کے انٹرسٹ بدلتے رہتے ہیں، آپ کے توجیہات بدلتے رہتے ہیں، آپ میں جو نالج ہے وہ بدلتا رہتا ہے. وہ نہیں رہتا. آپ 10 سال پہلے ایک تھے، آج آپ مختلف ہیں. تو اس طرح آپ بدلتے رہتے ہیں. تو ہم کیسے کہتے ہیں میں وہی آئی ہوں جو میں آج سے 20 سال 40 سال 50 سال 10 سال 15 سال پہلے تھا؟ تو اگر یہ بدلتا رہتا ہے تو یہ آئی اور یہ سیلف یہ کہاں سے آ گیا کہ یہ کانسٹنٹلی وہی ہے؟ ہمیشہ آئی ایک وہی امیج ہے.
इस सवाल का आप जवाब ढूंढिए तो कल मैं इस सवाल का जवाब इंशाअल्लाह दे दूंगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।